اور سب سے بڑی بات کہ اس لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایک روزہ چھوٹ گیا، اور یہ بھی فقہی جزیات کو سامنے رکھ کر ہمارے سامنے یہ بات بالکل آشکارا اور واضح ہے کہ چاند کا جو مطلع ہے وہ ہر علاقے کا الگ الگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، جموں و کشمیر میں رؤیت ہلال کے سلسلے میں کافی تذبذب دیکھنے کو ملا اور کافی انتشار ہوا۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد اب پھر سے یہ مسئلہ گرمایا ہوا ہے، چونکہ شب قدر کی تعیین اور جو عید کا چاند دیکھا جانا ہے اس سلسلے میں پھر سے انتشار دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں یہ بات آپ کو بتا دوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ ناسور قوم پر مسلط ہو گئے ہیں، وہ اپنی انا، ضد، ہٹ درمی اور جہالت کی وجہ سے لوگوں کے ایمان پر بھی ڈاکے ڈال رہے ہیں اور قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ بطور خاص ان میں ڈسٹرکٹ ریاسی، راجوری اور پونچھ، یہ ایسے علاقے ہیں کہ یہاں کے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ان کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں۔ اب لوگوں نے بھی ان کی پکڑ کی ہے، لوگوں کا ان سے اعتماد ہٹتا جا رہا ہے، لیکن چونکہ اب آگے عید کا مسئلہ ہے، عید کی رویت ہونی ہے، تو اس سلسلے میں عوام سوچ رہے ہیں ہم آخر کس کا فیصلہ مانیں اور کس کمیٹی کے چاند دیکھنے کی بات کو مان کر ہم عید کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ابھی ہم موجود ہیں جناب قاضی عبدالوحید صاحب کے ساتھ، چونکہ ان کا تعلق ڈسٹرکٹ ریاسی سے ہے اور وہاں پر ماشاءاللہ ان کی مقبولیت بھی اچھی خاصی ہے، لوگ ان کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں ان کی کیا رائے ہے اور عوام کو کیا کرنا چاہیے، مطلب اس سلسلے میں، اس تذبذب میں اور اس انتشار کی کیفیت میں آخر طاق راتوں کی تعیین اور شب قدر کی تعیین اور پھر جو عید کی رویت ہونی ہے، عید کا چاند دیکھا جانا ہے، تو کون سی رؤیت ہلال کمیٹی ہے جس کی بات پر عوام اعتماد کر کے عید میں، ان تمام چیزوں کے سلسلے میں قاضی صاحب سے جانیں گے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ تو حضرت عوام کو بتائیں، عوام پریشان ہیں، آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں، آپ کو بھی سننا چاہتے ہیں، خصوصاً اپنی ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو بتائیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ پہلی بات، چاند کے سلسلے میں جو تذبذب ہوا ہے، جو انتشار کے شکار ریاست جموں و کشمیر کے لوگ ہوئے ہیں، اس میں کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو ہمیں قرآن اور حدیث چونکہ ہماری بنیاد ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں کیا رہنمائی ہے اس کے بارے میں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو رمضان کے مہینے کو پا لے گا تو اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اور پھر بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی عید مناؤ۔ اور اب دیکھنا ہے کہ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے چاند کا ثبوت مراد ہے، اس لیے کہ چاند کی رویت ہر ایک انسان کے اوپر اگر لازمی کر دی جائے تو یہ ناممکن بات ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب، اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ چاند کا ثبوت ہو جائے تو آپ کو روزہ رکھ لینا ہے۔ اب چونکہ شروع میں بڑا انتشار ہوا تو آپ سارے لوگوں کو یہ ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، بلکہ پورے جموں و کشمیر اور خصوصاً ضلع ریاسی اور تحصیل مہر، گول گلاب گڑھ کے تمام علاقوں کے لیے میری ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جموں و کشمیر میں کسی فرد یا کسی جماعت کے پاس رؤیت ہلال کے تمام وسائل اور ضروری چیزیں دستیاب نہیں ہیں جن کے ذریعے سے چاند کی رؤیت ہوتی ہے۔ جن وسائل کی بنیاد پر ہم چاند کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ سارے وسائل جموں و کشمیر کے کسی فرد یا جماعت کے پاس دستیاب نہیں ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اب چاند کا جو مطلع ہے یہ ہر علاقے کا الگ الگ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، ہم نے چاند کی منزلیں متعین کر دی اور یہاں تک کہ چاند بڑھنے کے بعد واپس پرانی ٹہنی کی طرح لوٹ جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ چاند کی منزلیں ہر مہینے کے ہر دن کے اندر قرآن پاک کے ذریعے سے متعین ہیں، اور یہ بھی فقہی جزیات کو سامنے
رکھ کر ہمارے سامنے یہ بات بالکل آشکارا اور واضح ہے کہ چاند کا جو مطلع ہے وہ ہر علاقے کا الگ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے جغرافیائی اعتبار سے اور اسی طرح شرعی ضابطوں کے اعتبار سے رؤیت ہلال کے جو ضابطے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہر علاقے کا مطلع الگ الگ ہوتا ہے۔ تو جب ہر علاقے کا مطلع الگ الگ ہے تو پھر بنیاد کس کو بنایا جائے گا؟ تو اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر بنیاد یہ ہے کہ چاند کی جو معتبر ہلال کمیٹی ہوگی اس کا اعتبار ہوگا، اور کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں سال کے اکثر حصوں میں ابر آلود رہتا ہے، یعنی موسم صاف نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات، اگر ہم صرف آنکھ کے ذریعے سے چاند دیکھنے پر اس کو معتبر مانیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے تو جموں کشمیر والا ایریا وہ ہے جس میں اکثر سال ابر آلود رہتا ہے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں گے کہ جو انسان چاند دیکھے گا جس دن موسم صاف نہیں ہوگا، پورے آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں گے، تو اگر ہم کہیں گے جموں و کشمیر میں کسی نے چاند نہیں دیکھا تو لہٰذا ہم روزہ نہیں رکھیں گے، تو اب جب ابر آلود ہوگا تو آپ چاند کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہمارے پاس وسائل ہونے چاہیے، خوردبین ہونی چاہیے، دوربین ہونی چاہیے، ہیلی کاپٹر کا استعمال ہوتا ہے چاند کی رؤیت کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے وسائل ہمارے پاس دستیاب نہیں ہیں۔ اب شرعی اعتبار سے ہمیں کس کا اعتبار کرنا ہے؟ تو شرعی اعتبار سے جو جزیات ہمیں ملتی ہیں وہ جس علاقے کے مطلع جس سے جڑتا ہو، لوکیشن جس سے جڑتی ہو، اس علاقہ جات کی معتبر ہلال کمیٹی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا، جموں و کشمیر کے جو ماضی کے علماء ہیں ان کا متفقہ فیصلہ ہے، اتفاقی فیصلہ ہے جو 50 سال سے ہم اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہے۔ اگر آج کوئی فرد یا جماعت اس کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے اور اس اتفاقی فیصلے اور سواد اعظم کے مخالف ہو کر کوئی الگ سے راہ اختیار کرے تو ظاہر سی بات ہے ان کے دلائل ان کو پیش کرنے ہیں، اور معمول بیہا کے اعتبار سے جو اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں 50 سال سے ان پر تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایک روزہ چھوٹ گیا، تو اس کی پکڑ اس وقت جو کر رہے ہیں جموں کشمیر کے اندر، خاص طور سے راجوری، پونچھ اور ڈسٹرکٹ ریاسی کے اندر لوگ ان کو پکڑ رہے ہیں کہ آپ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ پکڑ کریں گے۔ میں حدیث پاک دیکھ رہا تھا، ترمذی شریف کی روایت ہے، من افطر یوما من رمضان لم یقضى علیہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، اگر رمضان مبارک کا مہینے کا کوئی ایک روزہ چھوٹ جائے کسی کا، اس کے بعد ساری زندگی اگر اس کے مقابلے میں روزہ رکھے گا تو وہ اس کی حد تک اور اس کی برکت تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور ایک بنیادی وجہ ہے کہ جو ہماری ڈسٹرکٹ کے اندر، ڈسٹرکٹ ریاسی کے اندر لوگ، سادہ لوگ ان کے شکار کیوں ہوتے ہیں؟ ایک بنیادی وجہ ہے کہ بریلویوں کے ہاں اور ہمارے ہاں ایک بڑا فرق ہے۔ ہمارے ہاں جو حافظ ہوگا اسی کو حافظ کہا جائے گا، ہمارے ہاں جو مفتی ہوگا اسی کو مفتی کہا جائے گا، ہمارے ہاں جو قاری ہوگا اسی کو قاری کہا جائے گا، ہمارے ہاں جو قاضی ہوگا وہی قاضی ہوگا۔ لیکن ان کے ہاں ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو عالم کہتے ہیں، قبلہ کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں۔ تو لوگ ان کی وجہ سے ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک غلط راہ کے اوپر وہ چل دیتے ہیں، اور اس وقت پوری ریاست کے لوگ، بلکہ 90% تو متفقہ طور پر جو مولانا رحمۃ اللہ صاحب میر قاسمی کی صدارت میں جو فیصلہ ہوا تھا، اور جموں و کشمیر کے گرینڈ مفتی ناصر الاسلام صاحب نے بھی اس کا اعلان کر دیا تھا کہ 17 اپریل کو آج شب قدر ہوگی، یعنی 27ویں رات کی شب ہوگی، اور تاک راتوں کا بھی اعتبار اسی کے ساتھ ہوگا۔ 20 تاریخ کو چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی، اگر چاند نظر آیا تو پھر جن لوگوں کا روزہ چھوٹا ہے ان کو قضا کرنی ہے، اور جنہوں نے پہلے سے روزہ رکھا ہے الحمدللہ ان کو کوئی قضا کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے 30 دن مکمل ہوں گے۔ لیکن اگر 20 کو چاند نظر آیا تو یہ 28 دن کے روزے ہو جائیں گے، اور 28 دن کا شرعی اعتبار سے جو عربی مہینہ ہوتا ہے وہ 28 اور 31 کا نہیں ہوتا ہے، وہ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ لہٰذا میری درخواست ہے آخر میں ڈسٹرکٹ ریاسی کے تمام لوگوں سے، خاص طور سے، کہ آپ اپنی عقل کا استعمال کریں اور ان لوگوں سے پوچھیں اور ان کے سامنے دیکھیں کہ یہ کبھی ضد اور محض اپنی انا کی وجہ سے اس اتفاقی فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں جس میں تمام مسالک کے لوگ نے جمع ہو کر ایک فیصلہ دیا تھا، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ بس میری ان سے گزارش ہے کل قیامت کا دن یاد رکھیں، اگر کسی کا آپ نقصان کر رہے ہیں، کسی کے رمضان کی تاک راتوں کا آپ نے نقصان کیا، اور اسی طرح روزہ رکھنے میں آپ نے ایک دن ان کا ضائع کروایا، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کیا وہ انسان جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔